नाजरीन, भारतीय मीडिया की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक बयान पर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उस बयान के बारे में सबसे पहले आपसे बात करते हैं। चौधरी अनवारुल हक ने अपनी तकरीर में भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ को सख्त और मौसर जवाब देने की पॉलिसी का हवाला दिया था और ये याद दिलाया था कि मार्का हक में पाक फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की। इस बयान को अब गोदी मीडिया जो है भारत का, वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और भारत की जानिब से हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। चौधरी अनवारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो इस बयान पर जो भारत जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल लग़्व, झूठा और बेबुनियाद बयान है। दार हकीकत ये गुफ्तगू जो थी ये सारी मार्का हक के तनाजुर में की गई और जो मैंने गुफ्तगू की वो फिर अल्लाह के फजल करम से वो गुफ्तगू सच साबित हुई। त्यारे अभी भी उनकी गिनती दुरुस्त तौर पे सामने नहीं आई, 7 हैं या 8 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान और उनकी जो मिलिट्री माइट है वो इस कदर मजबूत है कि ये ऑपरेशन सिंदूर करें या ऑपरेशन बिंदिया करें या निंदिया करें, जब भी ये पाकिस्तान की तरफ या आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो इनके साथ मार्के हक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हुआ है उससे भी बदतर होगा। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा अनवार साहब ये फरमाइएगा कि अभी आपने मार्के हक का जिक्र किया तो एक मार्का आपके खिलाफ भी हुआ है जिसमें उन्होंने आपको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा के नया वज़ीर आज़म चुन लिया गया। इस मार्के के बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए, ये इस मार्के को उस मार्के से मैच कोई नहीं है। वो मार्का दुश्मन की तरफ से था और ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी। मैंने बरमला मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कही कि ये सियासी करबला जो है इसमें पेश होने का फैसला मैंने किया। ये दुनिया की वाहिद अदम एतमाद की तहरीक थी जो 22 दिन तक रास्ते में कभी चाय पीती थी, कभी बैठी रहती थी, कभी रात गुजारती थी। इसको बड़ी मुश्किल से मैंने मुजफ्फराबाद तक पहुंचाया, वहां पहुंची, इस पर राय शुमारी को यकीनी बनाया। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती तो आज मैं आपके सामने अबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा होता। तो ये तो जो सियासी करबला है इसमें मैंने कूदने का फैसला खुद किया और इसलिए किया कि अगर मेरी ज़ात की नफ़ी से निज़ाम बच जाता है और जो आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी इंतशार की कैफियत पैदा की गई है कि शायद जो मुझे ज़ाती तौर पर टारगेट कर रही थी और मेरे जाते ही आपने देखा कि एक्शन कमेटी वाली सारी सूरत हाल जो है उसमें ड्रामेटिक चेंज आ गई है और वो अब खुद ही डिफ्यूज होना शुरू हो गई है। तो अगर एक फर्द के जाने से निज़ाम की बका जो है वो मजबूत होती है तो ये अपने पाव गोश्त के लिए पूरी रियासत की भैंस मरवा देनी, ये कोई तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन जो है कि उसको जेब नहीं देता। कि गवर्नमेंट जो है कानून लीग की जानिब से ये कहा जाता रहा कि कारकर्दगी की बिना पर आपको हटाया जा रहा है और तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपको ज़ाती तौर पर टारगेट किया गया है या फिर कारकर्दगी में कोई फ्लॉज थे जिसकी वजह से हटा दिया गया आपको? देखिए, कारकर्दगी के बारे में जो मैंने गुफ्तगू की ना, जो कारकर्दगी के बारे में अगर कोई सवालिया निशान हो तो वो गुफ्तगू की जाती है अदम एतमाद के दौरान। तो ये दुनिया में ये पहले अदम एतमाद थी जो टाइप हुई थी, इसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता था, लिखी किसने है। और उसमें उन्होंने एक नजरियाती इंतशार और पता नहीं 1-2 इस तरह के और जुमले, आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली गुफ्तगू की। तो नजरियाती जो है मेरा इंतशार, उसका तो बयन सबूत ये है कि जिस दिन मैं बना था और मेरे उतरने के 2 दिन बाद भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजेंद्र नाथ सिंह, रॉ, उनका जितना गोदी मीडिया है वो, जब मैं वजीर आजम था तब भी मेरी जान को रो रहा था और जब मैं साबिक वजीर आजम हो गया तो उन्होंने वो जो तसलसल था अपनी नफरत का वो कायम रखा। तो अगर मैं नजरियाती इंतशार का शिकार हूं तो फिर मेरे अलावा आजाद कश्मीर में मुहब्ब वतन कोई नहीं है। ये तो बात यहां क्लियर हुई। और दूसरी बात जो इल्जाम था कि जी आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचा, तो अगर आईनी ढांचे को मैंने नुकसान पहुंचाना होता तो बैन अल-अक़वामी दुनिया, मेरे जो डायस्पोरा के कश्मीरी हैं, जो मकबूजा कश्मीर और मेरे जो आज़ाद कश्मीर के मेरे शहरी माएँ बहनें बेटियां हैं, उन सब ने जो मेरी तकरीर देखी वो तकरीबन 6 लाख तो मेरे पेज से शेयर हुई और 4-5 लाख 10 लाख तक वो तादाद चली गई है। लोगों की आंखों में नमी आपका प्यारा चला जाए
تو اس کے لیے نہیں آتی. میرے لیے تو آزاد کشمیر کے نوجوان, میری مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کے آنکھوں میں آنسو آئے, کئی زارو قطار روئے. تو آئینی ڈھانچے کے لیے تو میں نے اپنے اقتدار کی قربانی دی, جو کہ بالکل چھوٹی قربانی ہے, یہ معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن اگر سیاسی نظام کی بقا جو ہے وہ مضبوط ہوئی, اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس میں بقول اب 2 دن سے یہ میں بحث سن رہا ہوں کہ جی سیاسی کارکن تھے واپس چلے گئے ہیں, تو اچھی بات ہے واپس چلے گئے ہیں. اگر میرے جانے سے آزاد کشمیر میں سیاسی نظام مضبوط ہوا, اس میں برائی کیا ہے؟ کے لیے بنائی گئی تھی. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی پھر آپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بنائی گئی تھی؟ دیکھیے آج میں اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کرتا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جنہوں نے بنائی تھی اور جن مقاصد کے لیے بنائی تھی, پہلے 72 گھنٹوں میں وہ اس بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ جب یہ لڑائی شدت اختیار کرے گی تو یہ بننے والوں کا, بنانے والوں کا نام بھی لیں گے, انہی کے اندر سے لوگ اٹھیں گے اور وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے. لیکن چودھری صاحب کھل کر بات کریں, آپ کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہم تو یہی ٹی وی پر سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے تو سارا ملبہ آپ پر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی اور آپ کو اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے, اپنا بیانیہ پیش کرنا چاہیے. آپ جو سن رہے ہیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں, جتنا میں کھل کے بات کرتا ہوں اتنا شاید آزاد کشمیر میں کوئی نہیں کرتا, کیونکہ جس جگہ پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ساری فیزز میں بھگتا کے گیا ہوں. آئی واز ورکنگ ایز اے ورکنگ جرنلسٹ, یہ اینالسٹ بھی میں رہا, اینکر پرسن بھی رہا. میں تو بات کو میرا تو علم یہ ہے کہ میں شوگر کوٹ کر کے کرتا نہیں, لیکن چونکہ احساس ذمہ داری کے ساتھ صحافت پہ بھی اور سیاست پہ بھی یقین رکھتا ہوں. اور آپ کو کھل کے کیا بات کروں کہ میں نے یہ کہا کہ اگر میرے جانے سے ایک انتشار کی سچویشن جو مجھے بھیجنے کے لیے پیدا کی گئی تھی اگر وہ ڈیفیوز ہوتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے. اور الزام تراشی میں اس لیے کسی پہ نہیں کرتا کہ چیزیں کھل رہی ہیں, اور میڈیا میرے سے زیادہ جلدی میں تو نہیں ہے, سب سے زیادہ متاثر تو میں ہوں. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو سوالات آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یہ تو پوچھنا چاہیے نا آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے کہ جی آپ نے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کے لیے بنائی تھی, اگر بنائی تھی تو وہ رخصت ہو گئے, چلے جائیں. مثلا میں جب تھا اس وقت تو ان کے ہر ایک کے ساتھ موبائل فون ان کے منہ پہ لگا ہوتا تھا اور اینکر پرسن ان کے وہ وی لاگر ساتھ چل رہا ہوتا تھا. آج جو ان کا ایگریمنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی میں ہوا, اس کی سب سے بڑی وائلیشن ہوئی کیبنٹ میں, کوئی ان میں سے نہیں بولا, نہ ان میں سے کوئی بولنے کے شاید قابل بھی نہیں رہا. تو جو جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا, ان کو بنایا گیا, پھر کوئی سازش کے تحت یہ کمیٹی بنائی گئی, آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں نے سازش کا ورڈ یوز ہی نہیں کیا. جی سر, سیاست جو ہے پاکستان کی, اگر اس میں سے سازش کا ورڈ نکال دیا جائے تو سیاست میں باقی رہ کیا جاتا ہے, سیاست ہی فوت ہو جاتی ہے. اور میں سیاست کو دفن کرنے کے چکر میں بالکل نہیں ہوں. میں نے تو آپ سے خود کہا کہ مجھے اقتدار کو چھوڑنے کی خواہش 6 ماہ پہلے پیدا ہوئی, اور اس کے بعد میں نے یقینی بنایا کہ میرے جانے سے نظام میں کوئی خرابی نہ آئے, اسموتھ ٹرانزیکشن آف پاور ہو جائے, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے, کوئی ہمسا ہوگا, نظام چلنا چاہیے. اب نئی حکومت آ گئی ہے, اور جو آ گئی ہے تو اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جی فرمائیے. انوار صاحب, آپ نے ہمیشہ آئین کی, جمہوریت کی بات کی ہے. میں واپس آتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی پہ. بالکل وقت سارا کچھ ثابت کر دے گا, لیکن کچھ چیزیں کیونکہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تو عوام اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جیسے جو پریشر گروپ بنائے جاتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک یا صوبے یا علاقے میں جمہوریت کے پنپنے کے لیے یا آئین کی بالادستی کے لیے ایسے پریشر گروپس بننے چاہیے؟ اتنا کمال کا سوال ہے آپ کا, اگر میرے نزدیک ہوتے تو آپ کا ماتھا چومتا. اور میں نے ابھی آپ کو پہچانا ہے یعقوب صاحب, اس کا جواب آپ سے زیادہ بہتر دے کون سکتا ہے. ویسے آپ تو تجزیہ نگار بھی بیٹھے ہیں, اینکر پرسن کی حیثیت سے آپ کو ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں. عمران صاحب سے جواب جاننا چاہیے, پھر اس کا مطلب ہے میں نے کہا پھر عمران صاحب سے جواب جاننا چاہیے. میرا گلا جی عمران صاحب کو جواب دینا چاہیے, میں بھی ہمتن گوش ہوں. سر میرا گلا شدید خراب ہے, اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کا جو پودا ہے وہ ابھی اتنا تناور نہیں ہوا, وہ ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہا ہے کہ ہم ریالٹیز کو ایک سائڈ پر رکھ کے صرف جمہوری اقتدار کی بات کریں. جب
جمہوریت کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی، اور میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا ہوں، کریڈیبلٹی۔ جب سیاسی کارکنوں میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں ماند پڑ جائیں تو پھر باقی فورسز جو ہیں وہ یہ گیپس برج ان کرتی ہیں۔ دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ اور ہمارے ملک میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جانے والا جو وزیر اعظم ہے اس نے نہ کوئی بلو دی بیلٹ بات کی آنے والوں کے خلاف، اور نہ ہی اس نے بلو دا بیلٹ بات کی سسٹم کے باقی اسٹیک ہولڈرز کے خلاف۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے، ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ سے اس پر بھی لینا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ نے مارکا حق پر بیان دیا اور گودی میڈیا نے اس کو دلی دھماکوں سے لنک کر دیا، جس کی ہم ظاہر ہے اس پر جتنی تنقید کی جائے وہ کم ہے۔ سر، اب دبئی ایئر شو میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کا ایک جنگی طیارہ تیجس تھا جو گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور اس پر پاکستانی میڈیا کی جانب سے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے آپ کے بیانیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اب اس طیارے کی ذمہ داری بھی کبھی بھارتی میڈیا آپ پر تو نہیں ڈال دے گا؟ کیونکہ بھارتی میڈیا جس قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کا کوئی سر پیر تو ہوتا نہیں۔ دیکھیے، طیارے کی ذمہ داری میرے پہ اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ یہ آزاد کشمیر کی حدود میں گرتا تو شاید ڈال دیتے کہ کوئی میزائل ٹیکنالوجی پرائم منسٹر کے پاس ایسی آ گئی تھی سابق کے پاس کہ وہ لے کے تو چڑیوں کا شکار کر رہا تھا، تو آگے سے وہ تیجا آ گیا۔ یہ بیسیکلی ایک جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کا فیلیور ہے، یہ تو ہے ٹیکنیکل بات۔ اور اگر سیاسی بات کی جائے تو یہ مودی کا تکبر، اس کی فسطائیت، اس کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کی مسلم دشمنی، یہ اس کی موت ہے۔ اور تیجا تو شاید وہ دوبارہ بن جائے گا، لیکن یہ جس فیکٹری سے مودی بنا ہوا ہے، یہ وہ فیکٹری چونکہ میرا خیال ہے غرق ہو چکی ہے، تو اب اس حادثے کے بعد یہ جو دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کا ڈنڈورا پیٹتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئی شرمندگی اور ایک نئی عظیمت جو ہے وہ ان کا حصہ بن گئی ہے، اور اب انہیں اسی شرمندگی اور عظیمت کے ساتھ ہی جینا ہے۔